ہاروت ماروت کا قصہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام کی سورت رفتار کا عجیب واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے، مجھے فی الفور بڑی صورت کے ساتھ یعنی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا جبرائیل خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا کر دوں یا چھری کو الٹا دوں۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا، جبرائیل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، حل من حاجتک ربک، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجئے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ادریس
علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شاہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا، تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اس میں عظیم کے ذریعہ شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین اور جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کے رہنے والی تھی، اس نے اپنے خامند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا گیا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، یا تو آپ لوگ مجھے اس میں عظیم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا، اس میں اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اس میں اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اس میں اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اس میں اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون ولمن فی الارض۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا، ان کو اختیار دیجیے، یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابد الآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔